بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 257 اور آج اس کی دوسری قسط ہے اور ہیڈنگ ہے خلاصہ تفسیر. اس سے پچھلے وی لاگ میں جو ہم نے قرآن کریم کا آیات تلاوت کی اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھا، اسی کا خلاصہ تفسیر رکھنے کے لیے جا رہے ہیں. معارف القرآن جلد 2 پیج 184 اور سورۃ آل عمران نمبر 3 اور آیت نمبر 138. ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک. ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4. اور رائٹر اس کتاب کے ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمنا آبرو کی ہو، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں. تمنا آبرو کی ہو اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے. صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے، پاپ گل بھی ہے. صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے، پاپ گل بھی ہے. انہیں پابندیوں میں حاصل آزادی کو تو کر لے. انہیں پابندیوں میں حاصل آزادی کو تو کر لے. صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے، پا بھی گل بھی ہے. سبحان اللہ. خلاصہ تفسیر: ایسے لوگ ہیں جو کہ نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں، ہر حال میں، فراغت میں بھی اور تنگی میں بھی، اور غصہ کے ضبط کرنے والے اور لوگوں کی تقصیرات سے درگزر کرنے والے. اور اللہ تعالیٰ ایسے نیکو کاروں کو جن میں یہ خصائل ہوں بوجہ اکمل محبوب رکھتا ہے. اور ایک ان مذکورین کے اعتبار سے دوسرے درجے کے مسلمان ایسے لوگ ہیں کہ جب کوئی ایسا کام کر گزرتے ہیں جس میں دوسروں پر زیادتی ہو یا کوئی گناہ کر کے خاص اپنی ذات کا نقصان کرتے ہوں یا کرتے ہیں، تو فوراً اللہ تعالیٰ کی عظمت اور عذاب کو یاد کر لیتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں. یعنی اس طریقہ سے جو معافی کے لیے مقرر ہے کہ دوسروں پر زیادتی کرنے میں ان اہل حقوق سے بھی معاف کرا لے، اور خاص اپنی ذات کے متعلق گناہوں میں اس کی حاجت نہیں، اور اللہ تعالیٰ سے معاف کرانا دونوں میں مشترک ہے. اور واقعی اللہ تعالیٰ کے سوا اور ہے کون جو گناہوں کو بخشتا ہو. اور رہا اہل حقوق کا معاف کرنا، سو وہ لوگ اس کا اختیار تو نہیں رکھتے کہ عذاب سے بھی بچا لیں، اور حقیقی بخشش اسی کا نام ہے. اور وہ لوگ اپنے فعل بد پر اصرار اور ہٹ نہیں کرتے، اور وہ ان باتوں کو جانتے بھی ہیں. فلاں کام ہم نے گناہ کا کیا، اور یہ کہ توبہ ضرور ہے، اور یہ کہ خدا تعالیٰ غفار ہے. مطلب یہ کہ اعمال کی بھی درستگی کر لیتے ہیں اور عقائد بھی درست رکھتے ہیں. ان لوگوں کی جزا بخشش ہے ان کے رب کی طرف سے، اور بہشت کے ایسے باغ ہیں کہ ان کے درختوں اور مکانوں کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. اور اسی مغفرت اور جنت کی تحصیل کا شروع آیتوں میں حکم تھا، بیچ میں اس کا طریقہ بتلایا، ختم اس پر اس کا وعدہ فرمایا. اور یہ اچھا حق الخدمت ہے ان کام کرنے والوں کا. وہ کام استغفار اور حسن اعتقاد ہے، اور استغفار کا نتیجہ آئندہ اطاعت کی پابندی ہے، جس پر عدم اصرار دلالت کرتا ہے. بالتحقیق تم سے قبل زبانوں میں مختلف طرح کے لوگ
گزر چکے ہیں، انہیں مسلمان بھی کہتے تھے، مسلمان بھی تھے اور کفار بھی، اور ان میں اختلاف و مقابلہ و مقاتلہ بھی ہوا، لیکن انجام کار کفار ہی ہلاک ہوئے۔ چنانچہ اگر تم آثار کا مشاہدہ کرنا چاہو تو تم روئے زمین پر چلو پھرو اور دیکھ لو کہ اخیر انجام تکذیب کرنے والوں کا یعنی کفار کا کیسا ہوا، یعنی ہلاک و برباد ہوئے۔ چنانچہ ان کی ہلاکت کے آثار اس وقت تک بھی باقی تھے جس کو دوسری آیت میں فرمایا ہے، فَتِلْكَ بَيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ وَإِنَّهُمَا لِبِإِمَامٍ مُبِينٍ۔ یہ تین مختلف آیتیں میں نے پڑھی ہیں آپ کے سامنے۔ یہ مذکور بیان کافی ہے شام، یعنی تمام لوگوں کے لیے اگر اس میں غور کریں تو عبرت حاصل کر سکتے ہیں، اور ہدایت اور نصیحت ہے خاص خدا سے ڈرنے والوں کے لیے، یعنی ہدایت اور نصیحت بھی یہی حاصل کرتے ہیں، ہدایت یہ کہ اس کے موافق عمل کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، نیکسٹ اسی کا معارف و مسائل ہوگا اور وی لاگ ہمارا ہوگا 258، اور تیسری قسط ہوگی جو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ وی لاگ کی صورت میں۔ اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، آخری وقت میں کیا رونق دنیا دیکھوں، فکر فاقہ ہی رہا جس کے مکینوں کا نصیب، چشم عبرت سے میں وہ مسکن زہرا دیکھوں، از افق تا بے افق ایک ہی جلوہ دیکھوں، جس طرف آنکھ اٹھے روضے والا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں۔